اب جیسے حافظ صاحب یہ گزشتہ چند دنوں سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ بھئی جو ہمارے الہاد کی طرف مائل یا ملحدین میں سے کچھ نے کہ بھئی ڈاکٹر عبدالسلام اور طارق جمیل میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک سائنسدان ہو کے اور وہ ایک مولوی ہو کے دونوں جو ہے نا وہ دیکھو ان کا دائرہ یہ. کچھ لوگ ان کے نوبل پر ہے، اس پہ تو میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن علمی طور پر تو ہم یہ مجھے ایسا لگتا ہے بھئی ڈاکٹر عبدالسلام میرے خیال سے سائنس اور سائنسیت کے فرق کو جانتے تھے. یعنی وہ ایک ٹھیک ہے ان کا جو مذہب ہے وہ آپ کے خیال میں باطل مذہب ہے، یعنی اس احمدیت، لیکن نفس مذہب پہ ہم بات کرتے ہیں تو جو اس کی مابعد و طبیعتی بنیادیں اور باقی سب کچھ تو مشترک ہے نا، تو اس کو ہم یوں نہیں دیکھ سکتے یار یہ تو ایک مذہب کی حقانیت کی ایک وہ ہے، یعنی اس کا مذہب غلط ہے. مثال ایک ہندو بندہ ہے یا ایک عیسائی ایک بہت بڑا عالم اسکالر ہے، سائنسدان ہے، وہ ہے مذہباً عیسائی، لیکن وہ سائنسدان ہونے کے باوجود وہ خدا کا، آخرت ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے نا بھائی اس نے ایک تو فلسفی آف سائنس کو پڑھا ہوا تھا یا اس کو سمجھا ہوا تھا، تو اس کو یہ پتا تھا کہ بھئی یہ جو سائنس ہے اس کا میدان یہ ہے اور جو میرا مذہب ہے وہ اس سائنس کے میدان سے باہر ہے. تو اس کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر یہ والی ساری چیزیں کریں. اصل میں اس کی جو ہمارا رد عمل ہے، شاید یہ بات بڑی ریڈیکل سی لگے بہت سارے لوگوں کو، لیکن ہمارا جو ان کے خلاف جو رد عمل ہوتا ہے وہ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے جس براڈ کانٹیکس میں بات کی ہے، یعنی ابھی ہم وہ نبی سے تعلق والی بات کو ہم تھوڑا سا سائڈ پر رکھ دیں، فرض کر لیں وہ یہودی ہوتے، بالکل وہ عیسائی یا بدھسٹ ہوتے، تب تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اون کر لیتے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں مذہب پرست لوگ جو ہے نا یہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں. بلکہ میں تو اکثر اس چیز کو کتابوں میں نے لکھا بھی ہے، خاص طور پر ہندو مت کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہندو مت کی تاریخ میں بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، بڑے بڑے ریاضی دان گزرے ہیں. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی جب اتنے مذہب پرست، روایت پرست لوگ جو ہے وہ سائنسدان، فلسفی سب ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب ہم اپنے مذہب کو سامنے لے کر رکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو ہے نا ان کی شخصیت سے تھوڑا سا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کو میں آپ کو شاید یہ بات جذباتی لگے، لیکن اس کو میں آپ کو ایک یوں سمجھانا چاہوں گا لوگوں کو کہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ میرے ماں باپ کو گالی دیتا ہو، میرے ماں باپ کو قتل کر دے، وہ تو چاہے وہ جتنا ہی بڑا شاعر ہو، جتنا ہی بڑا سائنسدان ہو، میں کبھی بھی اس کی شخصیت کو گلوریفائی نہیں کروں گا. ابو جہل بھی شاعر ہوگا، لیکن کبھی کسی نے تو نہیں کہا کہ بہت عظیم شاعر تھا. ابو الحکم کہا جاتا تھا اپنے دور میں، لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا نا آج کے دور میں ہم تو نہیں کہیں گے کہ بہت عظیم شاعر تھا اور اس کی شاعری اتنی کمال تھی. ہم کبھی بھی اس کی شخصیت کو گلوریفائی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب کسی بھی انسان سے محبت کرنی ہے یا نفرت کرنی ہے، اس کا دار و مدار ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح سے عقیدہ رکھا تو وہ میرا خیال ہے کہ پھر اس سے جو میری بیزاری یا اس سے جو میری ایک نفرت آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے. میں یہ اس کو میں دو چیزوں میں رکھوں گا. یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ سائنسدان تھا، آپ اس سے استفادہ کریں. مثال کے طور پر میں ایک طالب علم ہوں، مذہب کا طالب علم ہوں، نفسیات کا طالب علم ہوں، میری عملی زندگی کے اندر اس کی تھیوری کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ہاں اگر میں ایک ماہر طبیعت ہوتا، فزسٹ ہوتا، تو میں اس بات کو نہیں دیکھتا کہ وہ قادیانی ہے یا وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے. میں اس کے چیزوں کو اون بھی کرتا، ٹھیک ہے، اس کو ریکگنائز بھی کرتا، اس سے استفادہ بھی کرتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر میری عملی زندگی پہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے بلا وجہ اس کو گلوریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں یہ یہاں پر ڈاکٹر عبدالسلام کا ذکر میں نے یوں کہ جیسے اب میں نام پتہ نہیں مجھے لینا چاہیے، پاکستان میں جو واحد اس وقت سائنسدان ہے وہ سمجھا جاتا ہے پرویز ہود بھائی صاحب. ٹھیک ہے نا، اب جب وہ مذہب اور اس کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پہ تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھائی آپ مطلب ایک سائنس کے ایک ایسے ٹیچر ہے جو فلسفی آف سائنس اور اس کے تمام حدود سے ناواقفیت کی، مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں مطلب ایک بہت صاحب علم استفادہ بھی ہم کرتے ہیں تو، لیکن میں نے اس لیے ڈاکٹر عبدالسلام کا ذکر یوں کیا کہ ان کے مقابلے پہ ایک وہ شخص جو مستند سائنسدان ہے، مطلب جن کو باقاعدہ نوبل انعام ملا، ان کے مطلب اپنی ایک وہ ہے نظریہ ان کا جو بھی کچھ، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو الگ رکھ رہے ہیں نا، یعنی اس کی بنیاد تو خدا کا انکار یا مذہب کی چیزوں پہ اس طرح میں ہاں اگر ہم الگ رکھ کر دیکھیں تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک شخص ہے جو مذہب کو مان رہا ہے اور اس کے باوجود اتنا بڑا سائنسی کام اگر کر رہا ہے تو یہ ایک
پازیٹیو بات. بالکل, مطلب قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب باطل ہے یا صحیح ہے آپ کے نظر میں, وہ میں اس پہ کر ہی نہیں رہا ہوں نا بات, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ریلیجن اور سائنس کو اگر آپ کمپیریزن میں لے کر چل رہے ہیں, اور جب ہم یہ کہیں گے کہ یعنی دنیا میں جو دو بڑے کائنات اور اس سب کی توجیہ سے متعلق جو ابھی تک دریافت موجود ہے ہمارے پاس, ایک روحانی یا مذہبی اور ایک مادی, تو اب ظاہر سی بات عبدالسلام یا جو بھی کسی بھی مذہب کو مانتے جو آپ کے نزدیک بالکل باطل ہے, لیکن اس کو ہم رکھیں گے تو اسی کیٹیگری میں, یعنی مادیت کی کیٹیگری میں نہیں رکھیں گے. تو میں اس مفہوم میں تھوڑا کہنا چاہ رہا تھا, یہ سمجھنا بھی چاہ رہا تھا, اور دوستوں کو ایک دو جگہ میں نے یہ بات بھی کی کہ بھائی آپ تو اس کو یہ کہیں نا کہ بھائی وہ بندہ جو اتنا بڑا سائنس کا وہ سب کچھ ہے, تو اس نے مذہب کا تو انکار نہیں کیا, نہ خدا کا انکار کیا, بلکہ تو خیر اس مفہوم. ہاں, یہ آپ نے ایک اچھا ایک نقطہ نظر یا ایک اچھی ڈائمنشن دی ہے کہ اگر ہمارے یہاں کیونکہ زیادہ تر لبرل یا جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں, تو ہم ان کو یہی جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اتنے گلوریفائی ان کو کر رہے ہیں تو پھر وہ مذہب پرست بھی تو تھے. اچھا, مجھے لگتا ہے وہ اس مفہوم میں لبرل یا سیکولر جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ شاید اس لیے کر رہے ہوتا ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک آپ نے ان کو صرف احمدی مسلک سے مذہب سے ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو اتنا قابل نفرت بنا دیا. حالانکہ دیکھا جائے نا تو ان کا جو جہاں پر ڈاکٹر عبدالسلام کھڑے ہیں وہ سیکولر لبرل یا جو ملحدین کے لیے بالکل وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بالکل وہ الگ ہی جگہ پر. یعنی آپ یہ کہہ رہے بھائی جو مذہب 14 سال پہلے بغیر تحریف کے سب کچھ موجود, آپ کہہ رہے یہ سب فضول ہے, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں, کہانیاں ہیں. لیکن ایک وہ شخص ہے جو ابھی نوبل پرائز 150-200 سال پہلے کے مذہب کا ماننے والوں بڑے اعتقاد کے ساتھ مان رہے, ایسے بھی نہیں. تو اب یا تو آپ یہ کہیں گے پاگل ہے سب, تو بھائی آپ اگر یہ اتنا پاگل ہے تو وہ نوبل پرائز اور یہ سارا کچھ اور ان کا نام ہے, ایسے نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو میں اس مفہوم میں صرف سمجھنا بالکل اس سے تو اتفاق کروں گا. چلے.